أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. اما بعد، مقام شکر ہے کہ آج یہ 5ویں نشست ہے، 5ویں مجلس درس و بحث ہے علم اخلاق یا مقدمات علم فتوت اور علم فتوت کے تعلق سے. گزشتہ مباحث میں جو علم اخلاق کے مختلف مدارس ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے اور مشترک ہے بہت سے مطالب میں دوسرے مکاتب فکر کے ساتھ، اس مشترک اور اس مشہور نظریے کو بنیاد بنا کر کچھ باتیں ہم نے عرض کی کہ نفس انسانی میں بعض مفکرین نے 3 بنیادی قوتوں کی نشاندہی کی: قوت عاقلہ، قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ. اسے قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ، قوت عاقلہ کہنے کے بجائے بعض حضرات نے لفظ قوت کی جگہ نفس رکھ دیا. نفس شہوانیہ، نفس غضبیہ یا نفس سبعیہ اور نفس عاقلہ یا نفس ناطقہ. اب میں جو اختلافات ہیں، جو اس پہ تفریعات ہیں، شاخ در شاخ بحثیں پیدا ہوئی ہیں، ان سب کی طرف اشارہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ پھر معین وقت میں سمٹ نہیں پائے گی بحث. علم اخلاق میں جہاں یہ نشاندہی کی گئی کہ یہ 3 قوتیں انسان کے نفس میں پائی جاتی ہیں، وہیں ان قوتوں کے ہوتے ہوئے انسان کے اخلاق میں کس طرح تنوع پیدا ہوا. ہر فرد کا نظام اخلاق دوسرے فرد سے الگ ہوتا ہے. کچھ باتیں کامن ہوتی ہیں، مشترک ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود ہر شخص کا اپنا ایک نظام اخلاق ہے اور ہونا چاہیے. اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت. مفاہیم بہت سے مشترک ہیں، لیکن کلیات مطالب جو جنرل باتیں ہیں، جو مفاہیم ہیں، شجاعت، سخاوت. جیسے میں نے کہا شجاعت، آپ سب کے ذہن میں ایک تصور آیا بہادری کا. سخاوت، حکمت، عفت،
یا خوش خلقی، جیسے کہ خوش خلقی تو ایک تصور آیا کامن سب کے ذہن میں، اس کے باوجود ہر شخص کا برتاؤ کی منزل میں بیہیویئر کس طرح کوئی شخص خوش خلقی کا اظہار کرتا ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ مختلف ہونا چاہیے، یہ لطف پروردگار ہے۔ اب یہ بڑی حد تک ہمارے بعض بزرگوں نے بحث کی ہے اور نشاندہی کی ہے، البتہ وہ بھی کلیات کی حد تک رہ جاتی ہے بات، یعنی جب بھی کوئی بات علمی سطح پہ ڈسکس ہوتی ہے نا تو وہ جنرل پرنسپلز، یعنی آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں، آپ کلیسیفائی کرتے ہیں، بہرحال اس کو آپ عمومیت بخشتے ہیں اور کلیت عطا کرتے ہیں، تب وہ بات علم کی شکل میں قابل فہم و قابل افہام و تفہیم ہوتی ہے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ لیکن جب یہ باتیں انسانی زندگی میں پیکر میں ڈھلتی ہیں تو ہر ایک کی انفرادیت اپنی جگہ محفوظ رہتی ہے، اور یہ لطف حق سبحانہ و تعالی، انفرادیتیں باقی رہنا چاہیے۔ بہرحال وہاں پر بہت سے علماء نے یہ بحث کی کہ کس شخص میں، کون شخص کس پروفیشن میں ہو، کس منصب پر فائز ہو، معاشرے میں اس کی منزلت کیا ہو، اس کے اعتبار سے بھی دوسرے سے مختلف ہوگی اس کی خصوصیت کہ اس کے اندر کون سی اخلاقی قدریں پائی جانی چاہیے بطور خاص۔ مثلا سخاوت بہت اچھی چیز ہے، مگر ایک مشہور بات ہے کہ مرد میں سخاوت زیادہ ہونی چاہیے، عورت میں سخاوت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سخاوت سرے سے نہیں ہونی چاہیے، لیکن مرد میں زیادہ ہونی چاہیے، عورت میں۔ یہ ایک چیز مشہور چلی آ رہی ہے، اس کو جب ڈسکس کریں گے کسی موقع پر ہم تو پھر عرض کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے اور کہاں تک، کس حد تک ہے۔ اسی طرح کوئی شخص حلم، خوش خلقی، حلم یعنی صدمہ برداشت کرنا یا دوسرے کی بے ادبی برداشت کرنا، یہ حلم ہے، ایک معنی ہے علم کے۔ یہ ہر ایک میں ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہونا چاہیے؟ نہیں۔ انتقام لینے کا جذبہ کیا صرف برا جذبہ ہے؟ کبھی کبھی انتقام لینا پڑتا ہے، کبھی کبھی سزا دینی پڑتی ہے، کبھی کبھی قابو پا کر اختیار رکھتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو کب کون کس طرح حسن خلق کا اظہار کرے، یہ مسئلہ غیر معمولی مسئلہ ہے، اور سب سے زیادہ عملی، سب سے زیادہ قابل غور مسئلہ ہے۔ اخلاقی نظام میں جب خلل پیدا ہو جاتا ہے تو ایک سوال بڑا یہ ہے کہ یہ خلل دور کیسے کیا جائے، یا آج میں ایک اس طرح سوال قائم کروں آپ کے سامنے، جیسے بعض پرانے طبیب یا طب کی بعض مخصوص شاخوں میں قائم کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھی تو علاج ہوتا ہے لوکل، یعنی سینے میں درد ہے تو وہ دوا دے دی جو سینے کے درد سے متعلق ہے، شکم میں تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے تو وہ دوا دے دی جو اس تکلیف سے متعلق ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیب مریض کی پوری شخصیت کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے تمام
شکایات، تمام تکالیف، تمام درد اور الم کو وہ سنتا ہے، اور اس کے بعد اس سب کی کوئی بنیادی ایک وجہ وہ تلاش کرتا ہے کہ شخصیت میں یہاں کوئی ایک سبب ہے ان تمام بیماریوں کا، اس سبب کا علاج شروع کرتا ہے۔ تو اس میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ظاہری ایک سمٹم ہے، ظاہری سبب ہے، اس کے مندمل ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن جب یہ مندمل ہوتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے مندمل ہو جاتا ہے۔ واضح ہے باتیں؟ اسی طرح اگر ہم اپنی شخصیت کو اخلاقی طور پر درست کرنا چاہیں، آج یہ عہد کریں کہ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، آغاز کہاں سے کریں؟ پہلا قدم کیا اٹھائیں؟ پہلا قدم قوت عاقلہ کی درستگی ہے، علم اور حکمت۔ اگر نفس انسانی میں جو قوت ناطقہ ہے، جو نفس ناطقہ ہے، جو قوت عاقلہ ہے، یہ صحیح طور پر کار فرما رہے تو باقی دو قوتوں کی سرکشی کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے، یہ قوت شہوانیہ کے اور قوت غضبیہ کے بھی ہر طرح کے مسئلے کو کنٹرول کر سکتی ہے قوت عاقلہ۔ اس لیے سب سے زیادہ جس چیز کو حد اعتدال اور حد توازن یا حد کمال تک پہنچانے کی ضرورت ہے، وہ ہے وصف حکمت، یعنی قوت عاقلہ یا قوت ناطقہ۔ اب یوں سن لیں گے تو حکمت بڑا لفظ ہے صاحب، ہر شخص حکیم تو نہیں ہو سکتا، فلسفی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اس معنی میں ہر شخص حکیم اور فلسفی نہیں ہو سکتا، یعنی ہر شخص سقراط اور افلاطون نہیں ہو سکتا، بالکل درست ہے۔ ہر شخص ارسطو نہیں ہو سکتا، ہر شخص ابن سینا نہیں ہو سکتا، لیکن جو شخص جس دائرے میں ہے وہاں پر وہ اپنے نفس میں قوت عاقلہ کو کمال کے درجے تک پہنچائے اور وصف حکمت کو پیدا کرنے اور ملکہ بنانے کی کوشش و سعی کرے۔ اب اس میں جزئی مثالیں بھی عرض کروں گا، مگر یہ جو قوت عاقلہ ہے، ہم نے عرض کیا تھا کہ حد وسط یا حد کمال میں دونوں ترکیبیں ایک ساتھ استعمال کر رہا ہوں، اسی کو حد وسط بھی کہہ رہا ہوں، حد کمال بھی کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کا ایک سبب ہے، وہ حکمت۔ اگر یہ قوت عاقلہ کم ہے کسی میں تو بھی مشکل ہے، حد سے زیادہ ہے تو بھی مشکل ہے۔ اب یہ حد سے کم اور حد سے زیادہ طے کیسے ہوگا؟ تو بہت سے حضرات نے اس کا تجزیہ کیا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو کتابوں میں ہیں، میں اس سب کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بعض حضرات نے کہا کہ حکمت میں جو مشہور، یوں تو ہر وصف کے تحت بہت سے اور اوصاف آتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ ذو مراتب۔ ذو مراتب یہ ہماری مجلسوں میں بہت بار آپ حضرات سن چکے ہوں گے، اس کی مثال بھی بہت مشہور ہے، کتابوں میں بھی وہی ہے، تقریروں میں بھی وہی میں کہہ چکا ہوں۔ جیسے نور، روشنی ہے نا ذہنوں میں۔ اب یہ جو بلب مختلف پاور کے ہوتے ہیں، کسی میں کم روشنی ہے، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں بہت زیادہ ہے، کسی میں بہت زیادہ ہے، کسی میں اتنی ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، ہے سب روشنی، ہے سب نور، ہے نا، اس کے مراتب ہیں۔ اسی طرح یہ جتنے اوصاف انسانی ہیں اس کے مراتب ہیں، حکمت کے مراتب ہیں، عفت کے مراتب ہیں، عدالت کے مراتب ہیں، شجاعت کے مراتب ہیں، سب کے مراتب ہیں۔ مراتب الگ ایک کسی مرتبے کا پایا جانا، یہ ہمیشہ حسن ہے، وصف ہے۔
افراط اور تفریط مرتبے کا نام نہیں ہے، خلل کا نام، نقص کا نام۔ کبھی افراط سے کام لیتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی تفریط سے حد سے گھٹ جاتے ہیں، کبھی اصل قوت میں کمزوری ہوتی ہے، ناسمجھی کسی میں ہے، خدا نخواستہ نافہمی ہے، تو اس کا علاج کے بھی طریقے ہیں۔ لیکن یہ قوت عاقلہ، اس کے تحت جتنے بھی اوصاف ہیں، حد افراط میں، حد تفریط میں، جو خصائل ہیں، جو خصائص ہیں، جو اوصاف ہیں، وہ تو بہت ہیں۔ اصل وصف حکمت کے درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے یا درجہ توازن تک پہنچنے کے لیے بعض حکماء نے 7 مزید خصوصیتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ 7 5 میں بھی منحصر ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت ہے جس کو کہتے ہیں ذکاء، ذال کاف الف حمزہ ذکاء، جسے اردو میں ذکاوت، بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے ذکی، ذال سے ذکی، ذکی یعنی ذہین، اور زے سے ذکی، ذکی یعنی پاک، اور ذال سے ذکی یعنی ذہین۔ ذکاوت کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے ذکاوت؟ ذکاوت یہ ہے کہ انسان میں یہ ملکہ ہو کہ معلوم جو حقیقت ہے اس کے سامنے، اس کو دیکھ کے وہ نامعلوم کو معلوم بنا سکے، یہ ذکاوت ہے۔ گویا یہ تعریف علم منطق میں فکر کی تعریف کے قریب قریب ہے، نزدیک نزدیک ہے، لیکن اصل میں یہ قوت ہے۔ یہ قوت ہے کہ انسان کو کوئی چیز معلوم ہو اور فوراً وہ دوسری چیز کو معلوم کر لے۔ اب مثال کے طور پہ ہم عرض کر رہے ہیں، یہ مثال دقیق ہے یا دقیق نہیں ہے، اس پہ بعد میں گفتگو ہوگی۔ کہیں آپ چلے جا رہے ہیں اور آپ نے دھواں دیکھا، تو کیا ذہن کو یہ طے کرنے میں دیر لگے گی کہ دھواں کیوں ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا ہی مل جائے آپ کو، کیونکہ یہ دھواں کیوں ہے آخر، یہ سوال بھی 2 وجہ سے ہے۔ کہیں یہ دھواں کیوں ہے، صحیح پرسپیکٹیو میں بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن دھوئیں کی علت دریافت کرے، دھواں کیوں ہے، یہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا روئے زمین پہ۔ دھواں ہے اس کا مطلب کہیں آگ لگی ہوئی، آگ ہے اس لیے دھواں ہے۔ دھواں دیکھ کر فوراً ذہن یہ فیصلہ کر لے کہ کہیں آگ ہے، یہ ذکاوت ہے، یہ قوت ہے۔ اور یہ قوت مادر فطرت سے ہر ایک کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے؟ الحمدللہ۔ کوئی شخص دروازے کے باہر کھڑا ہے، اچھا وہ اپنی انگلی رکھتا ہے ایک بٹن پہ، اس سے گھنٹی بجتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ گھنٹی کہاں پہ لگی ہوئی ہے، بٹن کہاں پر ہے، گھنٹی بجتی ہے۔ یہ گھنٹی سن کے، گھنٹی کی آواز کس سے آ رہی ہے؟ وہ تو ایک چھوٹی سی گھنٹی ہے، اس سے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ دروازے پہ آدمی کھڑا ہوا ہے، کوئی انسان ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کوئی حیوان ہے۔ اب کوئی شخص روئے زمین پہ کوئی ایسا ہوگا جو اس فیصلے میں دیر کرے، تاخیر کرے؟ نہیں ہوگا۔ تو گھنٹی کی آواز سن کر، دروازے کی گھنٹی کی آواز سن کر یہ سمجھنا کہ دروازے پہ انسان ہے، انسان ہے، حیوان نہیں ہے، انسان ہے۔ دھواں دیکھ کر یہ سمجھنا کہ کہیں آگ ہے۔ یہ ذہن کے اندر خود بخود قوت پائی جاتی ہے۔
اس قوت کا نام ہے ذکا. یہ بنیادی طور پر یہ ہونی چاہیے. پہلا رتبہ درجہ حکمت تک پہنچنے کا ہے کہ یہ قوت ہمارے پاس محفوظ رہے. اب دیکھیے یہیں پر مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، خدا نخواستہ کسی کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، سر میں چوٹ آ جائے، کچھ ہو، اور اس کے بعد وہ آنکھیں تو کام کر رہی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے دھواں، لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ کہیں آگ ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اصل قوت جو ہے متاثر ہو گئی. یہاں افراط و تفرید کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اصل قوت جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی، متاثر ہو گئی. اب تدبیریں کی جائیں گی دوا سے، علاج سے، ریاضت سے، ایکسرسائز سے، کہ کسی صورت سے وہ قوت پیدا ہو جائے. پیدائشی طور پر اگر کسی کے ہاں یہ قوت نہیں ہے، جو بچے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے کبھی کبھی، تو اس کے لیے بہت کچھ تدبیریں کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں مسلسل، کہ جو قوتیں پیدائشی طور پہ کہاں متاثر ہوا یہ ذہن؟ رحم مادر میں. کس مرحلے میں متاثر ہوا؟ کیوں متاثر ہوا؟ یا پیدائش کے دوران متاثر ہو گیا، یا پیدائش کے فوراً بعد متاثر ہوا؟ کب کون سا صدمہ ہوا، کون سا واقعہ ایسا ہوا جس کی بنا پر یہ بچہ نارمل نہیں ہے؟ یہ بحث اہم ہے، اور ان مباحث میں تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی کام کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے، چونکہ آپ انسانیت کی خدمت کریں، آپ انسانیت کی خدمت کریں. بہرحال تو ایک قوت یہ ہے قوت ذکا. دوسری منزل ہے جسے کہتے ہیں قوت ذکا کے بعد، وہ کہتے ہیں سرعت فہم. ابھی قوت ذکا میں اور سرعت فہم میں فرق کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں. قوت ذکا اور سرعت فہم، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے ٹیکنیکلی. جن لوگوں نے ڈیفینیشن مقرر کی ہیں، تعریفات مقرر کی ہیں، اصطلاحات مقرر کی ہیں، ٹرمینالوجیز مقرر کی ہیں، انہوں نے بتایا ذکا، قوت ذکا یہ ہے کہ معلوم کو دیکھ کر مجہول کو دریافت کر لیں. سرعت فہم یہ ہے، سرعت فہم یہ ہے کہ یہ جو معلوم ہے اسی کے لوازم کا فوراً ادراک ہو جائے. جو حقیقت معلوم ہے اسی کے لوازم سمجھنے میں دیر نہ ہو. لوازم جو ہے وہ جیسے تصور معلوم تصوری سے مجہول تصوری تک پہنچنا، یہ ایک الگ بات ہے، اور اسی معلوم تصوری کے لوازم کو سمجھنا یہ ایک الگ بات ہے. کوئی شے ہے موجود اور اس کے مزید تقاضے اور لازمے کیا کیا ہیں، انہیں فوراً انسان سمجھ سکے. اب مثلا آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں، بس یہ اطلاع کافی ہے. اب مہمان آ رہے ہیں تو اس کے لازمے کیا ہوں گے؟ اب یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ دیکھیے کھانے پینے کا خیال رکھیے گا، اٹھنے بیٹھنے کا خیال رکھیے گا، دیکھیے ڈرائنگ روم کو صاف کر لیجیے گا، گندگی نہ ہو، کثافت نہ ہو. یہ سب پوری ایک فہرست، ایک لسٹ بنا کے کہنے کی ضرورت ہے. اگر کہنے کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب انسان کی قوت جو ہے، حکمت کی قوت کامل نہیں ہے. ایک لفظ کہہ دیا آپ کے یہاں کل مہمان آ رہے ہیں، کافی ہے. اب اس ایک لفظ کے لوازم کتنے ہیں، انہیں آپ کو
فوراً سمجھ لینا چاہیے. یہ ہے لوازم میں اور مجہول تصوری میں فرق. مجہول تصوری نہیں ہے یہاں، مسئلہ لوازم کا ہے. مجھ سے کوئی کہے مجلس پڑھنی ہے، اب اسے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو خطبہ بھی پڑھنا ہوگا، آپ کو فضائل بھی پڑھنے ہوں گے، آپ کو مسائل بھی پڑھنے ہوں گے. مجلس ہمارے یہاں ایک چیز ہے، مجلس پڑھنی ہے، تو مجلس پڑھنی ہے اس کا مطلب مسائل پڑھنے ہوں گے. اگر کہہ دیا محفل پڑھنی ہے تو اس کا مطلب مسائل کا ذکر نہیں کرنا ہوگا، ہے نا، لوازم. اب وعدہ لینے والے نے وعدہ لیا کہ محفل پڑھنی ہے، اور میں نے جا کے وہاں 1 گھنٹے صرف مسائل پڑھ لیے. حکمت ہے یہ. اب وہ جب کہیں یہ کیا ہوا تو میں کہوں آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ مسائل نہ پڑھیے گا، آپ نے کہا تھا محفل پڑھنی ہے تو میں نے پڑھ دی. لوازم کو سمجھنے میں دیر نہ ہو، سرعت فہم. یہ میں نے مثالیں دی، میں نے پہلے کہہ دیا کہ مثالیں بہت دقیق ہیں یا نہیں، اس پہ بحث کی گنجائش ہے، لیکن تقریب خاطر کے لیے ذہن میں بات آ جائے کہ سرعت فہم کیا ہے. اس کے ساتھ میں گفتگو کو 60 مراحل ہیں. سرعت فہم کے ساتھ ایک چیز ہے حفظ. جو چیز معلوم کی ہے یا جو لوازمات ہیں جو مستحضر ہو گئے، یعنی ایک بار سامنے آ گئے، پیش نظر ہیں، یہ پھر یاد بھی رہیں. بیچ میں اور بھی عنوانات قائم کیے ہیں کچھ لوگوں نے، حسن تعقل، حسن تعلم. حسن تعلم یہ ہے کہ آسانی سے سیکھ سکیں، یعنی کوئی چیز نہیں معلوم ہے، کوئی سکھا رہا ہے تو آسانی سے سیکھ سکیں. اگر آسانی سے سیکھ نہیں پاتے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اس قوت میں کمی ہے. مثلا بعض مثال دے رہا ہوں کہ جو مبتلا بہ مثالیں جس میں ہمارا معاشرہ مبتلا ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں روزانہ. ضروری احکام نماز انسان نہ سیکھ سکے، یا وہی سورہ جو ہر روز سورہ حمد پڑھتا ہے صحیح قرأت نہ سیکھ سکے، نہ سیکھ پائے. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم سیکھ نہیں پاتے، وہاں مجھے بہت تأمل ہوتا ہے. میں آسانی سے یہ عذر قبول نہیں کرتا ہوں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ شخص پوری توجہ دے نہیں رہا ہے. لیکن نفس انسانی میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے، خالق نے بڑی صلاحیتیں دی. اگر آپ کنسنٹریٹ کر کے، توجہ مبذول کر کے کچھ بھی سیکھنا چاہیں تو نفس انسانی حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ جو سمجھنا چاہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جو سیکھنا چاہیں آپ سیکھ سکتے ہیں. حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے نفس کو یہ قوت دی ہے. نہ سیکھ پانا، نہ سیکھ سکنا، یعنی کہیں نہ کہیں ہمارے ایفرٹ میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سنسیئرٹی میں کمی ہے، ایفرٹ میں کمی ہے، کوشش میں کمی ہے، قد و کاوش میں کمی ہے. یا ہم اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے. مولانا صاحب یوں ہی کہتے ہیں قرأت بہت ضروری ہے. ہم جیسے پڑھتے آ رہے ہیں 50 سال سے، ہم ٹھیک ہے، ہمارے ابا بھی ایسے ہی پڑھتے تھے، ہم بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ہماری اولاد بھی ایسے ہی پڑھے گی. کیا مشکل ہے سیکھنے کی قوت. حسن تعلم، تعلم یعنی سیکھنا، اور تعلیم یعنی سکھانا. علمہ سکھایا، تعلمہ خود سیکھا. تو حسن تعلم یہ بھی ایک منزل حکمت کی. ذکاء، سرعت فہم، حسن تعلم، حسن تعقل. جو سیکھ رہے ہیں اچھی طرح سے اسے کنسیو کر سکیں، کلیئرٹی آ جائے ذہن میں، ذہن کا آئینہ اتنا صاف و شفاف ہو، صفائے نفس، صفائے قلب، صفائے ذہن
اتنا شفاف آئینہ ہو کہ جو بات ہم نے لفظوں سے سنی ہے اس کی ذہن میں پوری تصویر بن جائے، تصویر مسئلہ، تصویر حقائق، تصویر تصورات، تصویر تصدیقات۔ یہ ذہن کے آئینے میں اور یہ فولاد کے آئینے میں یا شیشے کے آئینے میں یہی تو فرق ہے۔ یہ شیشے کا آئینہ اور فولاد کا آئینہ اسی چیز کو دکھاتا ہے جو دیکھے جانے کے لائق ہو، ذہن کا آئینہ وہ چیز بھی دکھا دیتا ہے جو ان آنکھوں سے دیکھے جانے کے لائق نہیں ہے۔ آئینے میں محبت دکھائی دیتی ہے، شیشے کے آئینے میں، مگر دل کے آئینے میں صاف نظر آتی ہے۔ تو ذہن کے آئینے کا صاف ہونا، صفائے ذہن، صفائے قلب، یہ بھی حکمت کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ اور پھر ہے حفظ اور تذکر۔ حفظ یہ کہ یہ سب جو آپ نے سیکھا سمجھا یہ سب محفوظ رہے ذہن میں اور وقت پر کام آ جائے۔ تذکر اور تحفظ میں فرق یہ ہے، حفظ یاد ہے، یاد تو کیا تھا، یاد ہے، مگر جس وقت یاد آ جانا چاہیے تھا اس وقت یاد نہیں آیا، تو کیا فائدہ؟ اس کا مطلب قوت عاقلہ میں کہیں نقص رہ گیا، پروان نہیں چڑھی پوری طرح سے سسٹم ایکٹیو نہیں ہوا، سافٹ ویئر میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے نا۔ وقت پر یاد آ جائے، اسی لیے عربی کی ضرب المثل ہے کہ خیر العلم ما حضرک، بہترین علم ہے جو حاضر ہو۔ دعا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائی ہے، اس دعا میں بھی ایک فقرہ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں وہ علم عطا فرما جو علم نافع ہو، نفع بخش ہو، فائدہ پہنچائے۔ نفع کب حاصل ہوتا ہے؟ وقت پہ جو چیز کام آئے۔ نفع کے معنی ہی یہ ہے کہ وقت پر وہ چیز کام آئے، اور جو علم وقت پر کام نہ آئے اور نفع بخش نہ ہو اس سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی۔ پروردگار ہم پناہ مانگتے ہیں تیری بارگاہ میں اس علم سے جو نفع پہنچانے والا علم نہ ہو۔ اب دیکھیے یہ چھوٹی سی دعا ہے مگر خود اس میں کتنی بحث کی ضرورت ہے۔ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ علم نفع نہ پہنچانے والا؟ کیا اس علم سے پناہ بھی مانگی جاتی ہے؟ یہی اسلام، یہی قرآن، یہی پیغمبر علم و حیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے علم حاصل کرنے پہ زور دیا ہے، وہی یہ دعا بھی سکھا رہے ہیں کہ پناہ مانگتا ہوں پروردگار تیری بارگاہ میں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو۔ یہیں سے علم حکمت، وصف حکمت، یہ جو علم اخلاق میں وصف حکمت ہے، اس کے توازن اور اعتدال کی بات سامنے آ جاتی ہے۔ یہاں پر بہت سی باتیں عرض کرنے کا جی چاہتا ہے۔ علم کے تعلق سے جیسے میں نے کہا وقت پہ کام آ جائے، خود یہ پورا جو علم اخلاق ہے، علم اخلاق کو بہت سے لوگوں نے علم الاداب بھی کہا ہے، اور ادب اور خلق یہ مترادف الفاظ کے طور پہ بھی استعمال ہوتے رہے ہیں، اور اسی لیے عربی زبان میں ایک اور ضرب المثل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الادب مال واستعمالہ کمال۔ ادب سرمایہ ہے اور اس کا استعمال کمال ہے۔ اخلاقی بحثیں خوب پڑھ لیں، نفس کی قوتوں کا علم ہو گیا، قوت عاقلہ، قوت شہوانیہ، قوت غضبانیہ، سب اصطلاحوں پہ حاوی ہیں،
لیکن وقت پر زندگی میں جو عملاً برتاؤ ہے اس میں وہ چیزیں کام نہیں آ رہی ہیں اور ظاہر نہیں ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب سرمایہ تو ہے مگر سرمایہ استعمال نہیں ہو رہا ہے، تو شخصیت میں کمال مفقود ہو جائے گا. اسی لیے کہا گیا الادب مال، یہی آپ کی پونجی ہے. اور سچ پوچھئے تو انسان بحیثیت انسان جو اس کا سرمایہ ہو سکتا ہے، سرمایہ، پونجی، کیپٹل، ذخیرہ، خزانہ، وہ کیا روپے پیسے ہیں، سونا چاندی ہے. انسان بحیثیت انسان اس کا سرمایہ اوصاف ہیں، اقدار ہیں، علم، شجاعت، سخاوت، عفت، اور اس کا پورا جو شجرہ اخلاق ہے، اقدار ہے، یہ اصل سرمایہ ہے انسان کا. کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں خزانے جنہوں نے جمع کیے اور تاریخ نے انہیں بھلا دیا، اور کتنے وہ ہیں جو دنیا میں نادار تھے مگر ان کے اندر کوئی ایسا وصف تھا کہ وہ اس وصف کی بنا پر حیات جاویدہ پا گئے. کتنے علم کی بنا پر، شجاعت کی بنا پر ہیں. اور معصوموں کی زندگی میں بھی یہ مثالیں ملتی ہیں، اور غیر معصوم انسانوں کی زندگیوں میں بھی ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. وہ انسان جنہوں نے معصوموں سے سبق سیکھا اور اچھی طرح سے زندگی بسر کی. بہرحال میں پھر یہاں پہ گفتگو کو روکتا ہوں. بہت سی باتیں عرض کرنے کا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آج کچھ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے. ورنہ یہ جو بحث ہے حکمت کی کہ وصف حکمت، یاد رکھیں شروع کہاں سے کریں ہم؟ اپنی اخلاقی شخصیت کی تعمیر، سنگ اساس، بنیاد کا پتھر کیا ہے؟ وصف حکمت کو پیدا کرنا. وصف حکمت کیسے پیدا ہوگا؟ ذہن کی یہ حالت، یہ کیفیت، یہ کمال کہ وہ معلوم حقیقتوں سے نامعلوم حقیقتوں تک پہنچ سکے، جو حقیقتیں اسے معلوم ہے اس کے لوازم کا احاطہ کر سکے، جو چیز نہیں سمجھ سکا ہے اسے سمجھ سکے اچھی طرح سے، جو سیکھنے کا مرحلہ ہے وہ اچھی طرح سے طے ہو، اور یاد رہے اور وقت پر کام آ جائے. اگر یہ اتنے اوصاف ہیں تو پھر آپ کے اندر وصف حکمت کہا جائے گا کہ موجود ہے. حکمت، پھر آپ حکیم ہیں. اور اگر یہ اوصاف ہیں تو پھر آپ اپنے نفس کی دوسری قوتوں پر بھی اچھی طرح سے قابو پا سکتے ہیں. یہاں پر ابھی یہ بحث اور آگے بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب سوال و جواب کے ضمن میں آگے بڑھائیں گے. آج آپ یہ سمجھیں کہ وصف حکمت پر تھوڑی سی بات ہوئی ہے، ابھی وصف شجاعت پر اور وصف عفت پر گفتگو ہوگی، وصف عدالت پہ گفتگو ہوگی، اور پھر فتوت کہاں سے پیدا ہوتی ہے اور کس طرح ہم اس کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ایام فاطمیہ نزدیک ہیں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی نوری اور نورانی شخصیت سے بھی توسل کیجیے گا. نفس اور روح دونوں کلمات عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، بلا وجہ نہیں ہے.
مذکر نہیں استعمال ہوتے. نفس ناطق نہیں کہتے، نفس ناطقہ کہتے ہیں. اور روح کے لیے بھی جو ضمیریں آتی ہیں مؤنث کی ضمیریں آتی ہیں. بہت فکر انگیز نکتہ ہے یہ. مرد بنتا ہے، مردانگی کے جوہر دکھاتا ہے، مگر بنیاد کیا ہوتی ہے؟ روح، جو کہ مؤنث ہے. کس لحاظ سے مؤنث ہے؟ مؤنث حقیقی اور مجازی ہے، بحث میں ابھی نہیں کروں گا. کیوں آخر روح کو مؤنث کہا گیا اور نفس کو مؤنث کہا گیا؟ یہ آج نہ لسانیات کی بحث ہے، نہ صرف کی ہے، نہ نحو کی ہے، لیکن یہاں بہت نقطے پوشیدہ ہیں. نفس قرآن مجید میں بھی جہاں جہاں آیا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ضمیر کون سی ہے؟ مؤنث کی ضمیر. اس نفس کو، روح کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام سے توسل و کسب فیض انشاءاللہ آپ کو اتنی بلندی عطا کرے گا کہ آپ زمین پر رہتے ہوئے اپنے روح کے آسمانوں تک پہنچ سکیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.